السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، آیات قرآنیہ میں ہر ایک کو اپنی اپنی قدر، نصیب اور قسمت کے مطابق معنی ملتے ہیں۔ قرآن عظیم کے آیات کے معنی ختم نہیں ہوتے، نہ نزول میں ختم ہوتے ہیں، نہ عروج میں ختم ہوتے ہیں، نہ بسط و کشاد میں ختم ہوتے ہیں۔ یعنی اگر معنی نزول کریں عالم ناسوت کی طرف، تباغی کی طرف، تو ضروری نہیں ہے کہ ایک طبیعت پر جو کھل گیا وہ کافی ہے۔ مختلف طبائع پر کھلتے چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ نیرنگیاں ہیں، بہت زیادہ بوک کا لمونیاں ہیں، کوئی حد و حصار نہیں ہے۔ اس لیے جس سالک کو جتنا مل گیا وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ اس کو بھی مل سکتا ہے اور باقیوں کو بھی مل سکتا ہے۔ بس یہ سب کچھ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت کے طور پر مہیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہ تو اکتفا کرنا چاہیے اور نہ ہی مصر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مفسر، کوئی مترجم، کوئی قرآن پاک میں تدبر کرنے والا مصر ہو گیا ہے تو مصر ہونے والے نے پایا نہیں ہے، اس نے کھو دیا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے اور صفت اعلیٰ ہے، اور اس کی برکت تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ ہر وقت قرآن میں سے تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اب یہ جس آیت پر گفتگو کی ہے ڈاکٹر ضیاء صاحب نے، اگر ہم لغوی معنی پر جائیں، ویسی بھی قرآن پاک کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ یہ دلہن یہاں پر ایک تمثیلی لفظ ہے، جو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا، عروس القرآن۔ تو دلہن تمثیلی لفظ ہے۔ دلہن پاکیزگی سے عبارت ہے، نفاست سے عبارت ہے، عزت سے عبارت ہے، زینت سے عبارت ہے، زیور سے عبارت ہے، تکریم سے عبارت ہے۔ دلہن بہت سی چیزوں کا، لفظ دلہن بہت سی چیزوں کا استعارہ ہے، بہت سی چیزوں کا ترجمان ہے، بہت سی چیزوں کی تمثیل ہے۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے معروض میں اتر کر، معروض میں رونق افروز ہو کر صحابہ کرام کو سورہ رحمان کے حوالے سے سورہ رحمان کی شان بتائی۔ اب یہ جو آیت ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دو جنتیں ہیں معمول کی جنت سے ہٹ کر ہیں۔ معمول کی جنتیں ہیں، وہاں خوشیاں، وہاں نعمتیں، وہاں باغ و بہار، وہاں سب کچھ، اتنا کچھ کہ کسی تصور پر گزر نہیں سکتا، اتنا کچھ کہ رب کریم نے حدیث قدوسی میں، حدیث ربانی میں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بتایا کہ ابرار کے لیے، اخیار کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی تصور پر ان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو جنتیں ہیں ان کے علاوہ من دونہما جنتان، ان کے علاوہ اور دو جنت ہیں۔ یہ کون سی جنت ہے؟ بہت سی جنت۔ فردوس جنت ہے، عدن جنت ہے، دار النعیم جنت ہے، بہت سی جنتیں ہیں، 7-8 جنتیں ہیں، بڑی بڑی۔ ان کی وسعتوں کا ذکر کرنا محال ہے۔
ان کے اندر مہیا نعمتوں کا ذکر کرنا محال ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان جنتوں کے علاوہ جو دو جنتیں، قرآن نے ان کو دو جنتیں کہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل علم جن کے دل زیادہ کھلے ہیں اور زیادہ بینا ہیں، وہ کچھ چھپا دیتے ہیں، راز رکھ لیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جہاں سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، میں زیارت کرنے گیا تھا تو وہاں ایک دیوانے سے ملاقات ہوئی۔ وہ دیوانہ کبھی کبھی سمجھدار ہو جاتا تھا، یعنی سمجھدار دکھتا تھا، تو سمجھداری کے وقت ان سے ایک بات سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ دو جنتیں ہیں، ایک جنت جو ہے وہ جلوہ یگانہ کی ہے اور ایک جنت صاحب دیدار کی ہے۔ ایک وہ جس کا دیدار کیا جائے گا، ایک وہ جو دیدار کرنے والا ہوگا، بلند، بہترین، اعلیٰ اور اولیٰ قدر پر۔ تو دیدار ذات ہے، اور اس ذات بہت کا دیدار کرنے والا صاحبی دیدار ہمارے آقا و مولا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت پر غور کریں، مدہامتان، ان دونوں جنتوں کے رنگ بتائیں۔ گہرے سبز رنگ کو مدہامتان کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ یہ، گہرا سبز رنگ۔ شنید غنسترگی دی شند دسبارن، یہ جو نہایت گہرا سبز رنگ ہے، یہ امید کی علامت ہے، ورفتگی کی علامت ہے، سرمستی کی علامت ہے، وصال کی علامت ہے، دیدار کی علامت ہے۔ اور جن حضرات نے، جن صوفیاء کرام رحمہم اللہ وقدس اللہ سرہم العزیز نے الطاف پر اور انوارات پر گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں پر انوارات جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، تو وہاں گہرا سبز رنگ ہوتا ہے۔ گہرا سبز رنگ بھی تمثیل ہے، حقیقت تو اس سے اوپر ہے۔ یہ دنیا عالم بالا کا بروز ہے، بروز میں جب بو کلمونیا ہے تو اصل میں کیا کمالات ہوں گے۔ تو بہر صورت جہاں سب انوارات و تجلیات جمع ہوتے ہیں، اس جگہ کو مدہامتان کہا گیا، گہرا سبز رنگ، سارے الطاف جمع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اجتماع ہے محب و محبوب کا، محب دیدار کر رہا ہے، محبوب کا دیدار کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر جس کو جتنا ملے سو ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔